بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا إلى آخره. سورۃ الغاشیہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے علماء کرام کا اندازہ ہے کہ یہ 68ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. 68 کتنا ہوتا ہے؟ 68 تو 68ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے سورہ فاتحہ پھر بقرہ سورہ آل عمران تو یہ 88 نمبر ہے. 88 ٹھیک ہے. تو 88 نمبر سورت ہے. غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی، اثر کر دینے والی. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جو قرآن مجید کا یہ درس انعقاد کر رہے ہیں، جو ٹوٹا پھوٹا ایک چھوٹا سا ایک انتظام ہمارا پابندی سے چل رہا ہے، اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ قرآن مجید مکمل ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری زندگی قرآن پہ مکمل ہو جائے، ہماری زندگی قرآن پہ ختم ہو جائے. وہ اتنی دور ہے کہ آواز صحیح ہے، اس کے پاس نہیں چلے گا. چلو ٹھیک. تو ہماری زندگی اللہ قرآن پہ ختم کر دے. اس درس میں دیکھیں، یہ درس آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا. یہ تفسیر جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کسی مدرسے کے عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بہت اچھی سنا دے. کسی بڑے مفسر کے پاس چلے جائیں، وہ اس سے بھی اچھا اور عمدہ طریقے سے آپ کو سمجھا دے، آپ کو سمجھ میں آ جائے. کسی کتاب کا مطالعہ کر لے تو ہو سکتا ہے اور بھی اچھے طریقے سے بات ذہن میں اتر جائے، دل میں اتر جائے. ٹھیک ہے. یہاں جو ہم بیٹھ رہے ہوئے ہیں، اس بیٹھنے کے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اپنے مزاج میں اخلاص پیدا کرنے. یہ جو 10 منٹ ہیں، دیکھیں زمین کا اتنا سا حصہ ہے، اتنا سا حصہ زمین کا، یہ کتنے کا ہوگا؟ پوری زمین اگر 120 گز ہے تو ہے 10 لاکھ کی، تو اس میں سے اتنا حصہ کتنے کا ہوگا؟ 25,000 30,000 40,000 کا. ٹھیک ہے. اتنے سے حصے پہ محنت کر کے اس میں سے پیٹرول نکال لیتے ہیں، کروڑوں کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا دل بھی اتنا سا ہے. ٹھیک ہے. اس اتنے سے دل کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں نا، تھوڑی سی محنت کر لیں، توجہ کر لیں، تو پھر دیکھیں اس دل کی قیمت بھی ہزاروں سے نکل کے کروڑوں اربوں خربوں اور لامتناہی ہو جاتی ہے. تو یہاں جو درس میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ حضرات اتنی محنت سے وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں، ہماری خواتین تشریف لاتی ہیں، تو اپنے اس وقت میں اخلاص پیدا کر لیں. دیکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے وقت سے لے کر اپنے انتقال تک صرف اخلاص کے اوپر محنت کرے، صرف ایک اخلاص کے اوپر محنت کرے، تو وہ نہ صرف خود جنت میں جانے والا بن سکتا ہے بلکہ ساری کائنات کو جنت میں لے جائے گا، اگر اس کے دل میں سچی نیت سے اخلاص ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اخلاص کو تباہ کر دیتی ہیں. جس کے اندر یہ 3 ہیں، یا جس میں یہ 2 ہیں، یا جس میں کوئی ایک بھی ہے، تو اخلاص اس میں نہیں آ سکتا. ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں. پہلی چیز کہ اس کی خلوت برباد ہوتی ہے. جس کی خلوت نیک ہے، خلوت میں جو عبادت کرتا ہے وہ جلوت سے اچھی ہوتی ہے، ایسے شخص کو اخلاص نصیب ہوگا. جو خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ جلوت جیسا ہوتا ہے یا جلوت سے بہتر ہوتا ہے. جو جلوت مطلب سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو دین کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، لیکن جب خلوت ہوئی تو خلوت کے اندر وہی شخص گناہ کرنا شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کو اخلاص نصیب نہیں ہے. ایسا شخص اخلاص حاصل کر سکتا ہے
لیکن ایسے شخص کو اخلاص نصیب نہیں ہے کہ جو جلوت کے اندر تو بڑی اچھی کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے جیسے بھی ہے، لیکن خلوت میں وہ غافل ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو اخلاص نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی چیز، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، بہت تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے ان آیات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی تعریف محبوب ہو جاتی ہے اور اپنی تنقید جو ہے وہ مبغوض ہو جاتی ہے۔ اپنی تعریف، جو تعریف کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ خوشی کو چھپا لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی سی اور ہونی چاہیے، تھوڑی سی، جی میں نے تو حج بھی کیا ہوا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی، ماشاءاللہ، اتنا اچھا آدمی، اس نے فلاں کی شادی کرائی، اتنا اچھا آدمی اس نے مسجد بنوائی، اتنا اچھا آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو نماز توڑ کے کہتے ہیں میں نے حج بھی کیا ہوا ہے تو وہ کہتے تھوڑی سی اور ہونی چاہیے، بات کو طول دیتا ہے، یار آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو مجھے بہت پرانا جانتے ہو، اچھا آپ کو یہ بھی پتا میرے پاس، کس نے بتایا آپ کو؟ آپ نے کہیں میرا چینل تو جوائن نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے کہیں وہ بڑی ہونر رکھتے، آپ اس کی تعریف کرتے تاکہ وہ نکال کے آپ کی اور تعریف کرے۔ یہ پہلا درجہ ہے تعریف کے حوالے سے۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تعریف کے اوپر خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے لگا رہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل میں تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو جی بڑا ایسا آدمی ہوں، یہ تو آپ کا اچھا گمان ہے۔ جس کو اپنی تعریف کا انتظار ہے، چاہے اس کا تاثر کسی بھی طرح ہے، لیکن اگر اپنی تعریف کا انتظار ہے، دیکھیں آخری دو تاثر ٹھیک ہے کہ اپنی تعریف پہ خاموش رہا، اپنی تعریف کے اوپر عاجزی کا اظہار کیا، یہ مطلوب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مبتدی لوگوں کے لیے یہ 2 درجات بھی ہو جائے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں الناس کالحجارہ، لوگ پتھر کی طرح ہیں۔ وہ پتھر کی طرح کیسے ہیں؟ کہا حضرت تھانوی نے اپنے ایک واعظ میں بڑی تفصیل سے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ قضیہ ہوتا، اکابرین کا قول، قضیے کو کہتے ہیں اکابرین کا قول یہ ہوتا الناس کالحیوان، لوگ جانوروں کی طرح، تو یہ ہے کہ لوگ بکری کی طرح ہیں، چلو اس سے دودھ تو آئے گا، اس کو ذبح کر کے گوشت تو ملے گا، لیکن الناس کالحجارہ، لوگ پتھروں کی طرح، پتھر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لیکن پھر فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی پتھر سمجھتے ہیں، خود کو بھی پتھر سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ کعبے کا پتھر ہے اور خود کو سمجھتے ہیں بیت الخلاء کا پتھر ہے۔ تو بس اپنی تعریف کا انتظار نہ ہو، اپنی تعریف، یہ دوسری چیز ہے جس بندے کو اخلاص نصیب نہیں ہو سکتا، جس میں یہ 2 مرض ہیں۔ اور تیسرا، اس کے مزاج میں طمع ہو، جس کے مزاج میں طمع ہے، لالچ ہے، طمع کہتے ہیں لالچ کو، جس کے مزاج میں لالچ ہے، ایسا شخص کو بھی اخلاص نہیں مل سکتا۔ لالچ کیسے؟ لالچ ایسے کہ اس سے تعلق رکھے اس لیے کہ یہ میرا احترام کرے، میرے مشکل میں کام آئے، میرا ساتھ دیا کرے، میرا فلاں گندی خواہش ہے وہ پوری کرے، میری حرام آرزو ہے وہ پوری کرے، مجھے فلاں ہدیہ دے، یا مجھ سے عقیدت رکھے، مجھ سے میرا احترام کیا کرے، مجھے محبت سے ملا کرے، میری تعریف کیا کرے، یا لوگوں کو بتائے کہ یہ ایسا اور ویسا ہے، لوگوں سے طمع رکھنا شروع کر دے۔ دیکھیں کہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، اس میں تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہے، ظاہری اعمال میں تو لوگوں سے تعلق رکھنا پڑے گا، ضرورت ہے، لیکن دل کا کنیکشن ان کے ساتھ نہ ہو کہ یار اس کو کہا تو تھا، دیکھو کب فون کرے گا، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے، دل کو اسی کے ساتھ لگائے۔ دیکھو موبائل کو اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تعلقات اس کے ساتھ لگانے ہیں، لیکن دل کو اس کے ساتھ نہیں لگانا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک مثال دیتا ہوں، ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا مال آ رہا تھا بحری جہاز کے اندر، وہ جہاز ڈوب گیا، تو اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا، جب دل کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا تو کہنے لگے الحمدللہ۔ شام کو پھر آیا، حضرت وہ بحری جہاز آپ کا نہیں ڈوبا، دوسرے ڈوب گئے تھے، آپ کا جہاز بچ گیا۔ دل کو دیکھا الحمدللہ۔ حضرت یہ کیا مسئلہ؟ جہاز ڈوبا آپ نے پڑھا الحمدللہ، جہاز نہیں ڈوبا آپ نے کہا الحمدللہ۔ ابھی میں نے الحمدللہ جہاز کے اوپر نہیں کہا، کیونکہ میرے دل کا تعلق جہاز کے ساتھ نہیں ہے، میرے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ دیکھو یہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں، لیکن یہ حاصل کرنا مطلوب ہے، اخلاص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، پہلی چیز یہ کہ اس شخص کو کی خلوت خراب نہ ہو، نمبر 1،
نمبر 2 وہ شخص اپنی تعریف کا انتظار نہ کرے، تنقیص پہ غصہ نہ ہو، اور نمبر 3 اس کو کسی سے کوئی طمع نہ ہو، کسی سے کوئی لالچ نہ ہو۔ تو دیکھو یہ 3 چیزیں اخلاص کے لیے انتہائی ضروری ہیں، بہت طویل بحث ہے اس کے اوپر۔ تو جب ہم لوگ، میں درس دینے آتا ہوں اور آپ حضرات سماعت کرنے آتے ہیں، اور میں بھی سماعت کی نیت سے بھی آتا ہوں، آپ یقین کیجئے میں جب یہاں بیٹھتا ہوں تو جب آپ حضرات کو دیکھتا ہوں تو اس وقت وہ باتیں آتی ہیں جو کہ میں نے پہلے تصور بھی نہیں کی ہوتی، کہ سامعین کا اخلاص ہوتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ سننے والوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بات کرواتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کس طلب سے آیا، اور میرے بزرگوں کی نصیحت ہے، ہم صرف سامنے والے لوگوں کو دیکھ کے بات نہیں کرنی، ہم نے ساری دنیا پہ لوگوں کو دیکھ کے بات کرنی ہے۔ یہ بات مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں 8-10 سال سے بات کروں، مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن مجھے یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب مجھے ایک صاحب نے اطلاع کی کہ میں ان دنوں سورہ انعام کے درس سن رہا ہوں، اور میں نے اس میں سے سن کے یہ کام کیے، اور ایک نے بتایا میں نے سورۃ النساء کے درس سنے، اس کے اندر وراثت کے احکامات تھے، ہم نے ساری وراثت تقسیم کر دی، اور کہاں تقسیم کی؟ جہاز میں بیٹھ کے تقسیم کی، کہ جہاز میں کسی نے دی اور وہ سنے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کس سے کام لیں، کس کو اثر کریں، تو یہ سننے والوں کی طلب ہوتی ہے۔ کسی کی طلب پرسوں ہے، کسی کی طلب 10 سال کے بعد ہے، تو اللہ اس کی طلب سے بات کہلواتے ہیں، تو کہنے والا اس کے اوپر اکڑے نہیں، اور سننے والے اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہیں کہ اللہ نے ہم کو بیٹھنے کی توفیق دی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ ہے، یا 88 نمبر سورت ہے، اس کی 26 آیتیں ہیں۔ اما پارے کی ابتدا کی 2 سورتوں کے علاوہ باقی تمام سورتوں کا صرف ایک رکوع ہے۔ رکوعات کیا ہوتے ہیں، یہ میں سورہ سب سے پہلے درس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی تھی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے اس چھا جانے والی چیز کی؟ چھا جانا یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ غاشیہ، قیامت کے بہت سے نام اللہ نے قرآن مجید میں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، طامۃ الکبریٰ یہ قیامت کا نام ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، چیخ ہے، چیخ بھی قیامت کا ایک نام ہے، اور یوم التغابن یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، یوم الجزاء، مالک یوم الدین یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ ایسے غاشیہ یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ غاشیہ قیامت کا نام کیوں ہے؟ غاشیہ کہتے ہیں چھا جانا، اثر کرنا۔ ہر وہ چیز جس کا اثر انسان کے کسی چیز کے مکمل جثے کے اوپر ہوتا ہے اس کو غاشیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یار فلاں کو غشی آ گئی، غشی آنے کا مطلب بے ہوش ہو گیا۔ تو اذ یغشیکم النعاس، کسی کو اونگ آتی ہے تو اونگ کو بھی غشی کہتے ہیں۔ وہ اونگ آتی ہے، انسان پورا گر جاتا ہے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غشی تعلیم، جو پورے جسم پر اثر کرے۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا جو کہ ایک ایک چیز کے اوپر اثر کرے گا، جو پوری زمین کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخ آئے گی تو اس چیخ کا اثر ایسا ہوگا کہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ یوم تذہل کل ناس، ہر آدمی وہاں پر ایسے چلے گا جیسے کہ نشے میں ہوتا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ، لوگ ایسے ہوں گے جیسے وہ نشے میں چور اور دھت ہیں، یعنی ایسا قیامت کا اثر ہوگا، اس اثر کا نام غاشیہ ہے۔ تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کیا اس چھا جانے والی چیز کی خبر پہنچی ہے کہ اس دن؟ دیکھیں سوال بات کرنے کی طرز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا تو اس کو جانتا ہے، یار وہی جس کے کان بڑے بڑے ہیں، ناک چھوٹی سی ہے، وہی جو بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو سارے وسیم بھائی کیوں نہ سوچو نا بھائی، جیسے ہم سوال کرتے ہیں تو سوال کے بعد ایک جواب آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انداز تکلم میں بات فرما رہے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک خبر پہنچی ہے اس چھا جانے والی یعنی قیامت کی، کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں سے پہلی قسم وجوہ یومئذ نائمہ، آیت نمبر 8 سے دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔
اللہ ہمیں اس صورت کے مطابق کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے رجسٹر ہیں، ایک کافروں کا اور ایک عاشقوں کا، ایک کافروں کا اور ایک عاشقوں کا، ایک مسلمانوں کا ایک کافروں کا۔ اللہ ہم نے مسلمانوں والے رجسٹر میں ابھی رکھا ہے، اللہ موت کے وقت بھی رکھے، اللہ آخرت تک بھی رکھے، زندگی بھر اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بعض مرتبہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے آخر میں اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انکم تموتون کما تنامون، تم لوگ ایسے مرو گے جیسا کہ سو جاتے ہو، وتنامون کما تحیون، اور تم ایسے سو گے جیسا کہ تم جاگتے ہو، جس حالت میں تم جاگتے ہوگے اسی حالت میں تم سو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی ایمان پہ مجاہدے کرتا رہا، تکلیف برداشت کرتا رہا اور آخر کے اندر وہ مارا جائے گا۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی غلام احمد صاحب سے میں نے پوچھا، سر جی امکانیات کی دنیا ہے، امکانیات ہوں گے پاسبلٹیز، تو پاسبلٹیز کی دنیا، تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی ایمان کی حالت میں رہے اور مرتے وقت وہ کافر ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سوئی نے فرمایا چپ کرو مولوی صاحب، چپ کرو، خاموش رہو۔ کیا اللہ کی غیرت گوارا کرے گی کہ ساری زندگی اس کو سجدے کرتا رہا، جب مرنے لگا تو اللہ اسے کافر بنا دے؟ چپ کرو مولوی صاحب، ایسا سوچو بھی نہیں، اللہ سے اچھا سوچو، اللہ اچھا ہی گمان رکھیں گے۔ ایسی امکانیات نکالتے کیوں ہو؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ تو اللہ کی جو ساری زندگی اللہ سے روتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی سے رہتا رہا، یا گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا رہا، اپنے گناہ پہ نادم ہوتا رہا، تو کیا اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے غافل گنہگار، ایک ہوتا ہے ذاکر گنہگار۔ غافل گنہگار وہ ہے جو کہ گناہ کر رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا ہے یا نیکی ہو رہی ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے غافل گنہگار، ایسا شخص کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے ذاکر گنہگار کہ جو گناہ بھی کر رہا ہے لیکن اس کو اس پہ ندامت ہے، کہتا ہے غلط کر رہا ہوں، اللہ جی معاف دینا، اللہ جی معاف کر دینا، اللہ جی توبہ کر لوں گا، معاف کر دینا۔ یہ ذاکر گنہگار۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کئی نوجوان، بہت ہی سلجھا ہوا، بڑا ہی پیارا اچھا نوجوان، 19-20 سال کے آگے پیچھے اس کی عمر تھی، تو کہنے لگا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ میں نے تمہارا ایک بیان سنا تھا، تم نے کہا تھا کہ اگر گناہ نہیں چھوڑنا تو نہ چھوڑو، اللہ کو بھی تو نہیں چھوڑو۔ چنانچہ میں نے اپنی وصیت لکھ دی ہے، میرے کمپیوٹر میں یہ گند ہے، میرے مرنے کے ساتھ ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ میں نے اس سے کہا بھائی ایسا نہیں چلے گا، سمجھایا اس کو، لیکن دل میں امید تھی کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، اور الحمدللہ صرف 6 سے 7 مہینے کے بعد اس نے ایسے روتے ہوئے فون کیا، پھر آیا، پھر توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگا۔ یہ ذاکر گنہگار، جس کو اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے، جس کو اپنے گناہ پہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، تو یہ ایک کافروں کی قوم ہے اور ایک مسلمانوں کی ہے۔ تو جو ذاکر گنہگار ہے، ان کے جس سے گناہ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ اس پہ نادم بھی ہے، نہیں میں غلط کر رہا ہوں، میں توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یہ عزم رکھتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں پہ کافروں کا ذکر ہے کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ یہ دونوں ترجمے کیے، عربی زبان کا خاصہ ہے اور دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شکل دیکھی آپ نے، کہتے ہیں نا شکل دیکھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اپنی شکل کے اوپر میک اپ کر کے آ جائے تو آپ اس کو 1 لاکھ روپے دے دیں گے؟ نہیں، اپنی اوقات دیکھی، شکل کا مطلب ہے اپنی اوقات دیکھو کہ تم 1 لاکھ روپیہ لے لو تو 2 سال تک واپس کر ہی نہیں سکتے، تم کماتے 4,000 ہو، اس میں سے 2,000 خرچہ کر دیتے، تو ہم کہتے ہیں شکل دیکھی۔ شکل کا مطلب ہے اپنی حالت دیکھو، یعنی کہ تم 2 لاکھ واپس نہیں کر سکتے مجھے، تم 1 لاکھ واپس نہیں کر سکتے، تو شکل بول کے ہم پورا اس کا خاندان بھی مراد لیتے ہیں۔ ایسے ہی عربی کے اندر وجوہ، چہرہ بول کر سارا جسم مراد لیا، چہرہ بول کر وہ افراد مراد لیے جو کہ کفار ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ وہ چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی کہ کفار اس دن ذلیل ہوں گے۔ کیسے ذلیل ہوں گے یہ بتاتا ہوں۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے
ناصبہ اور تھکن سے چور ہوئے ہوں گے، تصلا نار حامیہ اور وہ انڈیل دیے جائیں گے. دیکھیں تسلا کا جو اصل مطلب ہے ڈالنا، لیکن تسلا انڈیلنے کو کہتے ہیں. جیسے کہ ہم ہنڈیا کے اندر گلاس سے پانی انڈیلتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں انڈیلنا. انڈیلنا کہتے ہیں کسی برتن سے دوسرے برتن میں کسی کو پھینکنا. تو ایک تو میدان کارزار ہی ان کے لیے جہنم ہوگا اور دوسرا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو تسلا ان کو داخل کیا جائے گا نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں، تسقا من عین آنیہ اور ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی. اب ذرا سمجھیں، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ لوگ ذلیل ہوں گے. یہ مفہوم سمجھ گیا کیا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے اور تھکے ہوئے. عاملہ کہتے ہیں، عامل کو کہتے ہیں عربی میں مزدور کو عامل کہتے ہیں، ٹھیک. اور عامل جو ہوتا ہے وہ عموماً مزدوری کر کے تھک جاتا ہوتا ہے. آج کل کے مزدوروں کی طرح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث تمام مزدوروں کو یاد ہوتی ہے. تمام مزدوروں کو یاد ہوتی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عمومی طور پر یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تمام روایت کو جوڑ لیا جائے تو یہ روایت حسن تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ قابل گزارا ہے. لیکن یہ سارے مزدوروں کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دیکھو مزدور کو پسینہ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ مزدوری لینے آ گیا ہے، اس کو پسینہ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں پہ صرف وہ مزدور نہیں ہے جو کہ اینٹیں اٹھاتا ہے، یہاں پہ ہر آدمی مراد ہے. اگر کمپنی میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس میں سے 3 گھنٹے تو بیوی سے بات کرتا ہے، 2 گھنٹے سودا سلف لانے کے لیے آرڈر کر رہا ہے، اور جناب صرف 2 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے. اپنی جو ایفرٹس ہیں، جو اس کی کوششیں ہیں، وہ ساری کی ساری کمپنی کو دے نہیں رہا، اور کمپنی سے تنخواہ پوری لے رہا ہے. کمپنی نے کہا 9 بجے پہنچنا اور پہنچ رہا ہے 9:30 بجے، اور اٹینڈنس 8:30 بجے کی لگا رہا ہے. اپنی اٹینڈنس دے رہا ہے، دیر کی اٹینڈنس دے رہا ہے، تنخواہ اپنی پوری لے رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں داخل. عاملہ، خیر یہ موضوع نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بات کروں. عامل کو کہتے ہیں، عامل مزدور جو تھکا ہوتا ہے. تو کفار اس حالت میں ہوں گے کہ جو مصیبت جھیلتے ہوئے اور ناصبہ تھکن سے چور ہوں گے. کفار ایسے ہوں گے. اس سے 2 قسم کی باتیں مراد ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو آخرت میں ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ تھک ہار جائیں گے، انتہائی خوار ہو جائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ دن ختم ہو، کسی طریقے سے یہ معاملات اپنی ایک طرف کو پہنچے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ آئیں گے کہ یہ قیامت کا عذاب ختم ہو، اللہ حساب کتاب کرے، ہم اس حساب کتاب کے انتظار میں تھک چکے ہیں. تو لوگ پہنچیں گے انبیاء کے پاس، بڑی طویل روایت ہے. پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو لوگ، یہ جو کفار ہوں گے، اس چیز سے تھک چکے ہوں گے. بعض لوگوں کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے لیکن مر نہیں سکیں گے، اتنی اذیت اور تکلیف میں ہوں گے. اللہ اس وقت ہم کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے. دیکھو ایک دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت کا تعلق رکھ لو. مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ عورتوں سے تعلق رکھنا شروع ہو جائے. جی اور مسلمان آپس میں تعلق رکھنا چاہیے. تو یہ ہر ایک کا دل گواہی دیتا ہے، یہ بات غلط ہے. یہ میں بات لازمی اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں بہت تجربے ہو چکے بھائی اس چیز کے. تو آپ حضرات نے میرے منہ سے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، لیکن میں ہر دفعہ یہ بات لازمی کہتا ہوں. لہٰذا جنہوں نے پہلے کوئی 50 دفعہ سنی ہے تو وہ بور نہ ہوا کریں بھائی. میں کسی مقصد سے کہتا ہوں، کسی ضرورت سے کہتا ہوں. تو دیکھو وہ لوگ جو کہ صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو بھی کہیں گے تم دونوں عرش کے سائے میں آ جاؤ. تم دونوں عرش کے سائے میں آ جاؤ. عرش کے سائے میں کیا ہوگا؟ عرش کے سائے میں کیا ہوگا؟ ہم کسی بارش ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، جلدی سے جو اندر بلا کے کیا کریں گے؟ پکوڑے بن رہے ہیں، اس کی اجازت کریں گے نا. تو اللہ سب لوگوں سے ہٹا کے جب محبت کرنے والوں کو بٹھائیں گے تو اللہ انشاءاللہ وہاں کو پیاسا نہیں رکھیں گے، اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ وہاں پر حوض کوثر بھی ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ قطار میں کھڑے ہوں گے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے
واہ صباح یا رسول اللہ، وہاں پر تو بڑی مشقت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں مشقت نہیں ہوگی. او کما قال، اس سے ملتی جلتی روایت. تو ایک دوسرے سے محبت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. محبت بے لوث ہونی چاہیے، بے غرض ہونی چاہیے، اور محبت کر لے کہ بھئی میں اللہ کے لیے، یہ اللہ والا دوست ہے میرا، اللہ کے لیے ملنا ہے. اور اللہ والا نہیں بھی ہے نا، اگر اللہ والا نہیں بھی ہے تب بھی بندہ ایک تعلق رکھے، ایک دوستی رکھے کہ دین کی نسبت سے دوستی ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں نہیں آتا، ایک تفسیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ لکھا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 100 اور 101. ان دو آیات کے اندر لکھا ہے کہ ایک قصہ لکھا ہے کہ جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا اور وہ بڑا پریشان ہو رہا ہوگا. اس کا ایک دوست جنت میں ہوگا تو کہے گا اللہ جی میرا وہ دوست مجھے، سمجھ رہے، میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے کروں کہ میرا وہ دوست مجھے فلاں جگہ قرآن کے درس میں ملا کرتا تھا، فلاں جگہ مجھے مسجد میں ملا کرتا تھا. اللہ جی جنت میں مجھے آئے ہزاروں سال ہو گیا، اللہ جی نظر نہیں آ رہا. اللہ جی وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ بتائیں گے ہاں بھائی دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا. اللہ دکھائیں گے کہ وہ دیکھو وہ جہنم میں چل رہا ہے. اللہ جی اس کو نکال دینا. ہم لوگ دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو باہر نکالیں گے. جب وہ جانے لگے گا تو جہنمی کہیں گے اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں تھی، کہ ہاں کوئی نیکی نہیں تھی لیکن میرا ایک دوست تھا جو کہ جنت میں چلا گیا تو وہ مجھے بھی کھینچ کے جنت میں لے گیا ہے. اللہم جعلنا. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے طلباء کرام، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں تمہیں جنت میں نظر نہ آؤں نا تو میرا اللہ سے ذکر کر دینا. ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں، ایک دوسرے سے دین کا تعلق رکھیں، ایک دوسرے سے دینی محبت کسی غرض کی وجہ سے، کسی عوض کی وجہ سے، کسی مال و دولت کی وجہ سے، کسی دنیاوی جاہ اور مرتبے کی وجہ سے نہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کامیاب فرمائیں گے. عاملۃ ناصبہ، ایک تو یہ کہ کفار وہاں تھکے ہوئے ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ کفار دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کوئی ایسے کفار بھی ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، بہت بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، فلاحی ادارے چلاتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں. اور بعض کفار ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی ریاضت میں گزار دیتے ہیں. ہمارے سامنے تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جو فلاحی اداروں کے ہیں، لیکن بعض کفار ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی گرجا گھر میں گزار دیتے ہیں، ساری زندگی اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں، ساری زندگی کے لیے کوئی رشتے ناطے سب توڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے تھکن کا شکار ہوں گے، لیکن ان کو وہاں پر اس ریاضت کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ غلط راستے پہ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں شام پہ گئے، شام کے سفر پر گئے تو ایک پادری باہر نکلا تو اس کے چہرے کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور پورا جسم اس کا ہڈی ہوا تھا کہ اس نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کیا ہوا تھا، پتے کھا کے گزارا کرتا تھا. کہتے میں اللہ کے راستے میں مجاہدہ اٹھا رہا ہوں اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کھانا کھانے میں میرا وقت گزر جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتا ہوں. حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگے، پریشان ہو گئے. کیا ہوا؟ کہ اس کی ساری زندگی برباد ہو گئی ہے. اور زندگی برباد ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آخرت بھی اس کی برباد ہوگی. اور پھر یہی آیت پڑی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور وہ مصیبت جھیلے ہوئے اس کے باوجود تھکن سے چور ہوں گے. مصیبت جھیلنے کے بعد آخرت میں راحت ملنی چاہیے، لیکن ان کافروں کو وہاں تکلیف کے باوجود راحت نہیں ملے گی. ایک کافر مظلومانہ قتل ہو جاتا ہے، اس کو وہاں اس کا انصاف تو دیا جائے گا، لیکن جہنم سے وہ بھی نہیں بچ سکتا. اس کی وجہ ہے، دیکھو آپ بھی بولیں گے کہ وجہ صحیح ہے. دیکھو ایک آدمی آپ کی کمپنی کے سامنے والی سڑک کے اوپر روزانہ جھاڑو لگاتا ہے، اور آپ کی کمپنی کا سالانہ جو اینول جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا پروفٹ ہے 10 لاکھ روپیہ. وہ کہتے ہیں مجھے بھی حصہ دو، میں شریک ہوں آپ کے حصے کا. کیوں؟ میں نے بڑی محنت کی ہے، سڑک صاف رکھی ہے. سڑک تو نے صاف رکھی ہے باہر کی، اور پیسے مانگ رہے ہیں اندر کے. میں نے بہت محنت کی ہے.
غلط ڈائریکشن پہ محنت کی ہے، لہذا آپ اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے. اگر نہیں آپ مجھے چلو 1% دے دو، 1% بھی کیوں دے بھائی؟ تو ہمارا لگتا کیا ہے؟ کل 10 بار جھاڑو لگانے والے وہ بھی آ جائیں گے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھے رہے. تم لوگ کرسی پہ بیٹھے رہو، ہم باہر سخت والی کرسی پہ بیٹھے رہے، ہمیں بھی پیسے دو. تم اندر بیٹھے رہو، ہم باہر، ہم دھوپ میں بیٹھے تھے، تم اے سی میں بیٹھے تھے، پیسے دو. کوئی دے گا بھائی؟ کوئی بھی کوئی سمجھدار نہیں دے گا کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو. ایسا کوئی سمجھدار ہے جو کسی ایسے کو پیسے دے؟ کفار کی محنت کی ڈائریکشن غلط ہے. ایک دوسری مثال دیتا ہوں. ایک آدمی یہاں پر 100 رکعت نماز کی نیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے اور ہر رکعت کے اندر سورہ بقرہ پڑھتا ہے. 3 دن میں اس کی 100 رکعت نماز مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا اس کی عشاء کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں. صبح کے وقت اٹھ کے وہ 200 رکعت تہجد کے پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز ادا ہوگی؟ فجر کی نماز کے لیے نیت ہونا شرط ہے، سمجھ لیں؟ مسجد میں چلا جاتا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب سے آگے بڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اچھا، امام صاحب قبلے کی طرف رخ کے ہیں، یہ قبلے کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں تو امام صاحب سے بھی لمبی نماز پڑھوں پھر بھی میری نماز نہیں ہو رہی، تم سب کی نماز چھوٹی سی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے. اس کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصول سے ہے. کفار اصول سے ہٹ کے معاملہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہے. اور مسلمان تھوڑا سا کام بھی کرتا ہے تو اصول کے مطابق کرتا ہے، اصول کے مطابق کرتا ہے. کوئی آدمی انتہائی مشقت کر کے 1,00,000 روپیہ ذکر کرنا. حضرت حسن بصری کا واقعہ آپ کو سنا، تم ادھر ادھر کی مثالیں کیا دو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں روزانہ اتنے لاکھ درہم صدقہ کرتا ہوں، اتنے لاکھ درہم صدقہ کرتا ہوں اور میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں، ہر بندہ میرے پاس آتا ہے اور میری شہرت دور دور تک چلی گئی ہے، تو کیا یہ میری آخرت میں کام آئے گا؟ حسن بصری نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا عذاب تجھ پہ برسے تو اس کو جاری رکھ، اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے معمون ہو جائے تو اس کو بند کر دے کہ تو سارا کا سارا شرک کر رہا ہے، سب کا سب ریا کر رہا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لہذا فوراً اس کو بند کرو. دیکھو صدقہ کر رہا تھا مسلمانوں کو، مسجدوں کے لیے پیسے دے رہا تھا، لیکن نیت خراب تھی. فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا عذاب برسے تو جاری رکھ. تو سمجھے کوئی بھی نیک عمل کرنا محض نیک عمل ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتا، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے، وہ اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. آپ عصر کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں، نفل نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لہٰذا تم نماز پڑھو گے تو نہیں ہوگی نماز، عصر کے بعد کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. لہٰذا سمجھ لیں کہ کفار جو میں سفر میں تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے بہت اچھے آدمی تھے، مجھے کہنے لگے کہ ایسا معاملہ ہے، میں فلاں ڈنمارک گیا ہوں، ناروے گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں کے پادری ساری زندگی شادی نہیں کرتے اور ہمارے مولوی 4 کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے یار کوئی ایک مولوی تو بتا دو ہمت والا جس نے 4 کی ہو یار. اپنے دل میں کہا، اس کو تو نہیں کہا کیونکہ 1-2 ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی 1-2 ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کس نے 4 کی ہیں یار، ہمارے تو سفید باد ہونے تک بھی کوئی ارادہ نہیں. تو ہمارے مولوی 4 کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے ساری زندگی ایک بھی شادی نہیں کرتے. میں نے کہا ان کو تو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے نبی نے بھی نہیں کی اور ہمارے نبی نے تو 11 کیے ہیں، ہمارے نبی نے تو 11 کیے. اور پھر میں ان کو کہا یہ تو ایک عام سی بات ہوگی نا. میں نے کہا ساری دنیا جانتی ہے پریسٹ کے کردار کو، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہم لوگ، آنکھیں جو کھول کے دیکھتے ہیں. یہ آج کل جو گرجا گھروں میں جو ہو رہا ہے اور خاص طور پہ 25 دسمبر کو جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کس کو نہیں معلوم؟ کوئی بھولا، کوئی سادہ، کوئی سیدھا سا آدمی ہو تو اس کو نہیں پتا ہو تو نہ پتا ہو، ورنہ ہر کھلی آنکھ والے کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. دنیا کا سب سے زیادہ گندگی 25 دسمبر کو ہوتی ہے، اور کہاں ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، مجھ سے اچھے جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے تو 2-4 لوگوں نے بتایا ہوگا، آپ کو تو 200-400 لوگوں نے بتایا ہوگا. تو خیر وہ ایک بات ہٹ کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہنے لگا کہ جب وہ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی تو معاف کرے گا. میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے بڑے اکابرین ایک مثال دیتے ہیں
کہ آپ ایک صفر لگاؤ، پھر دوسرا صفر لگاؤ، پھر تیسرا لگاؤ، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 10,000 صفر لگاؤ، ان کی کوئی ویلیو ہے؟ 10 کروڑ صفر لگ جائیں، کوئی ویلیو ہے؟ لیکن جب تک اس کے آگے ایک نہیں لگے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مومن کے پاس اگر 5-6 صفر بھی ہیں، اگر ایک اکیلا لگ جائے نا تو وہ قیمت بڑی ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ ان کے پاس ایک نہیں ہے، توحید کا، وحدانیت کا، اللہ پر ایمان کا ایک نہیں ہے۔ لہذا عاملۃ ناصبہ، جتنی محنت کر لیں، جتنے رفائی ادارے بنا لیں، دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں۔ تصلی نار حامیہ، داخل کیے جائیں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس دن کی عذاب سے۔ تسقى من عین من آنیہ، ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشموں میں سے۔ تسقى کہتے ہیں پانی پلانے کو، انتم سقایۃ الحاج، پانی پلایا جائے گا، من عین، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنیہ کھولتا ہوا چشمہ۔ مجھے ایک دفعہ گرم پانی پینے کا اتفاق ہوا کسی مجبوری کے تحت۔ اب یقین کیجئے مجھے آیت یاد آئی ہے، سردی کے موسم میں، یہ سردی کے موسم میں گلے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا یہ گرم پانی، زیادہ گرم پانی ہونا چاہیے اس میں پینا۔ اب یقین کیجئے وہ گرم پانی اتنا تو نہیں تھا کہ پیا نہ جا سکے، لیکن اس کا آدھا گلاس پینا میرے لیے عذاب ہو گیا، عذاب ہو گیا وہ آدھا گلاس پانی پہ۔ غرائے تو میں کرتا تھا گرم پانی سے، اتفاق ہوتا رہتا ہے، کرنا پڑتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن جب گرم پانی کبھی آپ پی کے دیکھیں امتحان کے لیے، گرم پانی ایک گلاس 3-4 گھونٹ پینا ہی عذاب بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو سنانے کے لیے صرف اپنے مشاہدے کی بات نہیں کر رہا، میں نے کئی ایک اور لوگوں سے بھی سنا، جب اس دن خود اتفاق ہو، کئی اپنے اساتذہ سے سنا، جب خود اتفاق ہو تو پھر یاد آیا گرم پانی پینا، تو ایک کھولتا ہوا پانی جب پلایا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو تسقى من عین آنیہ، ان کو کھولتا ہوا پانی سے پلایا جائے گا۔ پھر ان کا کھانا کیا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ان کا جو کھانا ہوگا کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیکر کا درخت اس سے مراد ہے، لیکن اکثر حضرات نے کوئی درخت مراد نہیں لیا، کیکر کا درخت مراد نہیں لیا۔ تو بعض سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو آگ کے اندر تو کوئی درخت باقی نہیں رہ سکتا ہے نا، آگ کے اندر تو کوئی درخت باقی نہیں رہ سکتا، تو پھر یہاں کیسے جہنم میں باقی رہے گا؟ اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ جو اللہ دنیا کے اندر پانی اور مٹی سے درخت کو نکال سکتے ہیں تو وہ آگ کے اندر سے بھی درخت کو نکال سکتا ہے، اور وہ درخت عذاب کے لیے ہوگا، بڑی اس کی تفصیلات ہیں، چلا آئندہ ذکر کروں گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ضریع بعض حضرات جو ہے نا، بعض حضرات اتنا غصہ تھے ٹماٹر کے اوپر کہ نا یہ ضریع سے مراد ٹماٹر کا درخت ہے، تو یہ ضریع سے مراد ٹماٹر بھی نہیں ہے، صحیح جہنم کا درخت ہے، اور ٹماٹر نہیں، معذرت اسٹرابیری، اسٹرابیری مراد ہے کہ چونکہ اسٹرابیری جو ہے وہ باریک باریک نوکے سے بنی ہوتی ہے نا، چونکہ وہ کانٹے والا پھل ہے لہذا ضریع سے مراد وہ کانٹے والا، تو بھائی یہ کانٹے والا، اس سے اسٹرابیری مراد بھی نہیں ہے۔ ضریع بس ایک عام کوئی کسی درخت کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تین نام لیے ہیں، ایک ضریع، ایک زقوم اور ایک غسلین، یہ 3 نام لیے قرآن مجید میں، ضریع، زقوم اور غسلین، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، تینوں ایک ہی نام ہے، لہذا کہ نیچے والی جہنم کے اندر اور ہوگا، اوپر والی جہنم میں اور ہوگا، اس سے اوپر والی جہنم میں اور ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کانٹے دار درخت کو کھانا، اور جب کفار نے یہ سنا لیس لہم طعام الا من ضریع، تو کہنے لگے اچھا ہمارے اونٹ جو ہے نا وہ کانٹے والے درخت کو کھاتے ہیں، ان کو کانٹے والے درخت بڑے پسند ہیں، مراد ان کی کیکر تھی کہ جو اونٹ ہوتے ہیں وہ اونچا ہوتا ہے اور کیکر کا درخت بھی اونچا ہوتا ہے، لہذا وہ کانٹے والا وہ کھا لیتا ہے، چونکہ وہ جانور ہے نا، جانور ان کو سینسز ہوتے ہیں کہ نرم کانٹا کون سا ہوتا ہے، سخت کانٹا کون سا ہوتا ہے۔ ہم تو مچھلی پوری منہ میں ڈال لیتے ہیں پھر اس میں سے کانٹے نکالتے رہنے، نرم بھی اور سخت بھی نکلتا ہے، تو جانوروں کو اس چیز کا سینس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ تو کفار نے مذاق اڑایا تو اللہ نے پھر لا یسمن ولا یغنی، نہیں وہ جو درخت ہوگا اس سے نہ تمہارا وزن بڑھے گا، ولا یغنی، اور نہ بھوک میں کوئی فائدہ ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اس درخت کو کھانے سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، دور فرمائے. دوسرے قسم کے لوگ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازے ہوں گے. صرف چہرے تر و تازے کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے، ان کے سارے کے سارے تر و تازے ہوں گے. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. لسعیھا راضیہ، اور اپنی کوششوں سے اس دن پورے مطمئن ہوں گے. دنیا کے اندر مطمئن نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر جو مطمئن ہوا نا وہ مارا گیا، پھنس گیا. دیکھو دنیا کے اندر 4 مریدین کہتے تھے مولوی صاحب بڑا مزہ آیا، مولوی صاحب بڑا فائدہ ہوا. آپ کے چہرے پہ تو نور چھلک رہا ہے. کوئی اپنا ساتھی ہو وہ کہتا ہے ماشاءاللہ آپ بہت نیک ہیں. جو اپنا ساتھی تعریف کرتا ہے وہ تعریف انسان کو اتنی اہمیت نہیں ملتی، انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. لیکن جو کوئی اوپر والا تعریف کرتا ہے، کوئی استاد تعریف کر دیتا ہے تو انسان اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور یوں سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ میرا حق مجھے مل گیا، میرا حق مجھے مل گیا. اور تعریف سے انسان موٹا ہو جاتا ہے نا. تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں لوگ تعریف کر دیتے ہیں، شیخ تعریف کر دیا، استاد تعریف کر دیا، اس سے کبھی مطمئن نہیں ہو. سمجھ رہے؟ کسی عالم نے تعریف کر دیا کبھی اس سے مطمئن، الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر اللہ نے یہ کام کرنے کی توفیق دی، لیکن اس پہ مطمئن کبھی نہیں ہونا. اگر کوئی اس پہ مطمئن ہو گیا تو گیا کام سے. دیکھو جن کو تو خوشخبری اللہ کے حبیب نے سنائی تھی وہ تو دنیا سے روتے ہوئے گئے، اور ہم تھوڑی سی لوگوں نے کر دیا جی بڑا نیک کو جی فلاں دماغ کے، اور ہم 100% مطمئن ہو کے جانا تو ہم سے تو بڑا خلیفہ ہی نہیں ہے یار. لوگوں سمجھ ہی نہیں آتی، بیٹھ ہی نہیں ہو رہی یار. لوگ نہ ہدیے دے رہے ہیں نہ تحفے دے رہے ہیں یار. شیخ بھی مجھے خلافت نہیں دے رہے یار. وہ فلانا عالم ہے اس سے میں اچھا جانتا ہوں، اس سے اچھی اسپیچ کر لیتا ہوں، لیکن مجھے اسپیچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ تھتھے قسم کے لوگ، ان پڑھ قسم کے لوگ، نہ انگریزی آتی ہے نہ اردو صحیح سے آتی ہے، اور یہ تقریریں کر، یہ آج کے مزاج چل رہا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی 100% مطمئن نہیں ہوگا. ہاں ایک بات سمجھیے گا، دنیا میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، پتہ نہیں کی بڑے گا سڑا ہے، ایسا نہیں. اللہ سے مایوس نہ ہو. انا عند ظن عبد بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے فیصلہ کرتا ہوں. جب بندہ، ایک بزرگ تھے میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے 70 سال تک اللہ کی رحمت کا بیان کیا، اور ایک دن اللہ کے غضب کو بیان فرمایا. رات کو خواب آئی اور خواب میں اللہ کی تجلیات سامنے آئی اور فرمایا کیا میرے بندے، کیا 70 برس میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ 70 برس میں رحمت میری ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے کھڑا کر لیا، فرمایا تو نے 70 سال میری رحمت کو بیان کیا، آج تجھے اس سے محروم کر دوں، جا 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 میری رحمت کے اندر تو چلا جا، اس میں ہوتے لگ. لسعیھا راضیہ، وہاں پر جا کے 100% اطمینان ہوگا. دنیا میں تھوڑی پریشانی، نماز پڑھنے کے بعد بے ہو، نماز پڑھ لیا اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھنے کے بعد پریشانی ہو، اللہ جی قبول کر لے، اللہ بڑا ناکارہ ہوں، نہ پڑھنی آتی ہے نہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اللہ جی قبول کر لیے. لسعیھا راضیہ، وہاں کچھ ہوگا. فی جنت عالیہ، عالی شان جنتوں میں ہوگا. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی غلط قسم کی بات، لغو بات نہیں سنے گا. فیہا عین جاری، لغو بات نہیں سنے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں وسیم بھائی نہیں ہوں گے، مذاق کر رہے. لا تسمع فیہا لاغیہ کا مطلب ہے کوئی آپ کو گالی دینے والا، کوئی آپ کے خلاف بولنے والا، کوئی آپ سے نفرت کرنے والا، وہ نہیں ہوگا. فیہا عین جاریہ، اور وہاں پر بہتی نہریں ہوں گی. فیہا سرور مرفوعہ، اور اونچی نشستیں ہوں گی. واکواب موضوعہ، اور قطار در قطار پیالے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور دراز اور گداز تکیے لگے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. یہ جنتیوں کے احوال ہیں. اس کے بعد اگلی چیز ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس میں نصیحت ہے. یہ 2 باتیں انشاءاللہ درس کروں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رشتے کے لیے دعا کا ہے، رشتے کے دوسرے والدین نصیحت بھائی رشتے کے لیے سمجھ لیں. آج کل رشتے میں عمومی طور پر لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے. سمجھ لیے رشتے میں مناسبت ہونا شرط ہے. مناسبت کہتے ہیں ایکویلٹی کو، برابری ہونا چاہیے.
تین بنیادی چیزیں ہیں کہ اس تین چیزوں میں نو کمپرومائز. پہلی چیز عقیدہ دونوں کا سیم ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 اخلاق دونوں کے سیم ہو. تیسرا ہے کہ دینداری دونوں کی سیم ہو. یہ تین چیزیں لازمی برابر ہونی چاہیے. لڑکی تو عالم و فاضل ہے اور لڑکا ناچتا ہے. لڑکا ہر وقت بغل میں کٹار رکھتا ہے. لڑکا ہر وقت جناب کلب میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور لڑکی عالمہ ہے. لڑکا عالم دین ہے اور لڑکی جناب بے پردہ اٹھا کے لائی تو دونوں میں لڑائی ہوگی, چوتھے دن طلاق ہو جائے گی. سمجھ دو دین میں بھی برابری. ایسا نہیں کہ لڑکا حسن بصری ہے اور لڑکی جو ہے وہ فاحشہ عورت ہے. ایسا نہیں کہ لڑکا اتنا نیک ہے وہ لڑکی کو خود سیدھا کر لے گا. ایسا نہیں, سیدھا کرے گا تو ٹوٹ جائے گی بھائی. اور لڑکی اپنے اخلاق اتنے اچھے دکھائے گی کہ بگڑا ہوا لڑکا صحیح ہو جائے گا. گھر کے گھر تباہ ہو گئے یہ نظریات کے اوپر. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں, سمجھ لیجئے. عقیدہ ٹھیک ہو, اخلاق اچھے ہو, دینداری دونوں کی برابر ہو. برابر نہیں ہوتی, ہم تھوڑی اوپر نیچے ہو, یعنی کہ صحیح ہو. لڑکا بہت زیادہ تقوی دار اور لڑکی انتہائی گندی, اور لڑکا انتہائی گندا اور لڑکی بہت زیادہ تقوی دار, ایسا نہ ہو, برابری ہو. سمجھ رہے ہیں. عقیدہ لڑکا اہل حدیث ہے, لڑکی بھی اہل حدیث ہو. ٹھیک. لڑکا سنی دیوبندی ہے, لڑکی بھی سنی دیوبندی, ورنہ دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی. کیونکہ میں نے میلاد کرانا, میں نے نہیں کرانا. باہر جو ہو رہا ہے میلاد بہت اچھا ہو رہا ہے, باہر غلط ہو رہا ہے, اور وہ دونوں میں لڑائی ہو رہی. آج تو نہیں ہوگی, شروع میں 2-3 مہینے بڑے پیار محبت ہو, برداشت کریں گے جی, برداشت کریں گے. جب 3-4 مہینے کے بعد جب سارے نشے وشے اتر جاتے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. بھائی یہ مشاہدے بھی بتا رہا ہوں, اور ہماری ہدایت میں یہ چیزیں لکھی ہیں. پہلی بنیادی چیز عقیدہ, سمجھ رہے. دوسرا اخلاق میں غصہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز دینداری دونوں کے برابر ہو. یہ تین چیزیں نو کمپرومائز, اس میں تبدیلی نہیں ہے. اور باقی 4 چیزیں اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے اوپر نیچے. دیکھنے زبان ایک ہو تو بہتر ہے. زبان ایک ہو تو بہت بہتر ہے. زبان اگر مختلف ہوگی تو کبھی کبھی پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہو تو بہتر ہے. مالداری, ہم ایک رشتہ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے, اور لڑکا بہت بڑے عالم, اچھے عالم, بہت بڑے نہیں, اچھے عالم تھے. کہ غریب لڑکی ہے تو کیا ہوا, تقوی والی ہے نا, میں لے لیتا ہوں. بہت اچھا. وہ بہت مالدار ماشاءاللہ. مالدار کے یہاں بھی اے سی لگا ہوا, ادھر بھی اے سی لگا ہوا, ادھر بھی اے سی لگا ہوا. لڑکی آئی دوسرے دن کیا ہوا, اس نے واش روم سے نکلی, اس سے سارے کپڑے گیلے کیے ہوئے. کیا ہوا, ہم تو اپنے گھر میں ایسے ہی کرتے ہیں, انہیں گیلے کپڑوں کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ گئی. سارا صوفہ نچڑ گیا, سارا قالین گیلا. اب یہ ایک دن تو نہیں ہے نا, تیسرے چوتھے دن کھٹمل پڑ کے گھر کے اندر ہوتے. بولے صاحب کیا کریں, کس نے کیا تھا, کفو دیکھو, اس کو کہتے ہیں کفو. سمجھ رہے. مالداری میں برابر ہو تو اچھا ہے, سمجھ رہے. لیکن یہ کمپرومائز کرنے والی چیزیں ہیں. 3 چیزیں وہ, عقیدہ ٹھیک ہو, اخلاق اچھے ہو, دینداری سیم ہو. اس کے بعد زبان ایک ہو تو بہتر, مالداری ایک ہو تو بہتر. ٹھیک ہے. خاندان ایک جیسا ہو تو بہتر, تعلیم اور عمر ایک جیسی ہو تو بہتر. ٹھیک ہے. تعلیم میں اوپر نیچے, یہ تو 7 چیزیں بنیادی طور پر یہ دیکھ لیجئے. ان 7 چیزوں کو کہتے ہیں اسٹیٹس. تو یہ اسٹیٹس عربی میں کہتے ہیں کفو. ان 7 چیزوں میں کفو ہے تو پھر نہ دیکھیں کہ لڑکا کیسا ہے, لڑکی کیسی ہے, اور یہ وہ, ان چیزوں کو نہ دیکھیں, پھر جلدی سے رشتہ کر دیں. یہ عمومی طور پر یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جیسے حسن و جمال ہے, جیسے کہ عمر ہے, ان کو بھی دیکھ لیں تو بہتر ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 7 چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں. رشتوں کے لیے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اللہ سمجھنے کے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں اول تو رشتے آتے نہیں ہیں. جب رشتے آتے تو اتنے بڑے بڑے نخرے ہوتے ہیں, اور پھر وہ نخرے ختم ہونے کے بعد اتنی بڑی بڑی رسومات ہوتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں, حدیث ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, کہ قرب قیامت میں نکاح مشکل ہوگا, زنا کرنا آسان ہوگا. آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کرنا اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا, اتنا مشکل کر دیا گیا, اتنا مشکل کر دیا گیا. یہ سب قرآن سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم کہیں گے دیندار لوگوں میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں, اس میں ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں, اگر حقیقت میں دین اترا ہو تو ایسا کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللہ جی کو جو کہا ہے سنا ہے آپ کے قرآن کی معرفت، آپ کے قرآن کے طفیل، اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہاں پر آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، بیٹھنے والیوں کو، آنے والیوں کو اللہ جی قبول فرمائیے۔ ان کے قدموں کو ہم سب کی نجات کا باعث بنا دیجیے۔ آپ نے قرآن میں قیامت کی ان ہولناکیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے اندر معاندین اور کفار کا ذکر کیا۔ اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں کی فہرست سے نکال دیجیے، ہمیں اپنے پیاروں کی فہرست میں داخل فرما دیجیے، ہمیں اپنے محبت کرنے والوں کی فہرست میں داخل فرما دیجیے۔ اے رب العزت ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی نے رشتے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کے گھر میں جو رشتے کا مسئلہ ہے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، جو لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، سب کی تکالیف دور فرمائیے، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے اللہ جی پورا فرما دیجیے، اے اللہ اس کو پورا و مکمل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو معاف فرمائیے، صغیرہ کبیرہ جو جان کی کیے، جو بے سمجھی میں کیے، جو انجانے میں کیے، اے اللہ سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہماری حاضری کو جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنائیے، والدین کو اولاد کی تربیت کرنے والا بنائیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے خالد بھائی کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ہمارے ڈاکٹر خالد پریشان ہیں، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اس قرآن کی طفیل ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، ہم سب کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دیجیے، دنیا کی معافی اور آخرت کی معافی اس کا فیصلہ فرما دیجیے، مرتے وقت کلمہ شہادت دے دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى